بندگی کے 100 رنگ ہوتے ہیں، انسان کا ہر پہلو بندگی بن سکتا ہے۔ یہ بندگی اصل میں ہے کیا یہ آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ حج جیسی اہم عبادت اور عشرہ ذی الحجہ کی مناسبت سے ہمیں یہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ صدائیں اللہ کی تکبیر کی ہیں، لیکن باتیں اس میں کس طرح کی ہیں؟ کیا نوعیت کیا ہے؟ انسان کے اعمال، افعال، اس کی نیت، اس کا اخلاص، اس کی اللہ سے ایک جو لو ہے، اللہ سے ایک جو اس کا تعلق ہے، وہ ساری چیزیں مل کے کیا پیغام دیتا ہے؟ اسلام کیا باؤنڈ کر رہا ہے، آزادی پہ قدغن لگا رہا ہے، یہ بندگی کے اندر آزادی مراحم کر رہا ہے؟ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے میں سر آپ کو زحمت دوں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حج کے موقع پہ بندگی کے جو 100 رنگ ہیں، شعائر اللہ ہے، اس میں تلبیہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سب سے پہلے تو میں الاحسان ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے، اور ذی الحجہ اور حج کے ایام کی مناسبت سے آپ کی گفتگو کا موضوع ہے۔ بنیادی طور پر اسلام سپردگی کا نام ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو ہم ایک انڈرٹیکنگ دیتے ہیں اور ایک کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ دو قسم کی انڈرٹیکنگ ہے، ایک اللہ کے ساتھ وعدہ ہے اور ایک اس کے رسول کے ساتھ وعدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہم اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتے ہیں، اور ایک عہد کا اور ایک عقد کا اللہ تعالیٰ سے اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک وعدہ یہ ہے۔ دوسرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بنیادی طور پر نہ صرف محمد اللہ کے رسول ہیں، بلکہ میں اس کا ترجمہ اپنی تعبیر کے حوالے سے اس میں اضافہ کیا کرتا ہوں کہ نہ صرف محمد اللہ کے رسول ہیں، بلکہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جہاں تک بندگی کا تعلق ہے، بندگی صحیح معنوں میں وہی انسان کرتا ہے یا مسلمان کرتا ہے جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا جسم، آپ کی باڈی، آپ کے اعضاء، آپ اس کو پھر اپنی مرضی سے موو نہیں کر سکتے۔ آپ کا ہر جو پارٹ ہے، آپ کی جو باڈی کے ہر جو اعضاء ہیں، وہ بندگی کے عملی مظاہر کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں تو پھر آپ کا وجود، آپ کے خیالات، آپ کے احساسات، آپ کے رجحانات کی جو ملکیت کا دعویٰ ہے نا، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا ہے کلمہ پڑھ کے۔ ٹھیک۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی تخلیق انسانیت کے مقاصد میں یہ چیز بیان کی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جو بندگی ہے نا، وہ کچھ ظاہری ایک علامات کی صورت میں نظر آتی ہے، عبادات کی صورت میں نظر آتی ہے، نماز کی صورت میں نظر آتی ہے، اور روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، کہ آپ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے بندگی کی یہ ایکٹیویٹیز کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک علامت ہے۔ اور عبادت جو ہے، جس کو ہم پرستش بھی کہہ سکتے ہیں، یہ پرستش کے اظہار کی علامتیں ہیں۔ اور جو حج ہے، یہ پرستش کے اظہار کی سب سے خوبصورت علامت ہے، جس میں ایک اجتماعیت کا ایلیمنٹ ہے، جس میں ایک وحدت کا ایلیمنٹ ہے، جس میں ایک اخوت کا ایلیمنٹ ہے، جس میں ایک احسار اور قربانی کا ایلیمنٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، ایک پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا، اور گھر کو بناتے وقت دو خواہشات کا اظہار کیا۔ ایک کہا کہ یا اللہ، میرے اس شہر کو یا میری اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنانا، اور یہاں سے ہمیں رزق کا سامان دینا۔
تو اس دعا میں یہ چیز باور کرائی گئی ہے کہ رزق اور امن یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی اگر آپ باعزت روزگار چاہتے ہیں، باعزت رزق چاہتے ہیں، تو آپ کا جو ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے پیسفل وہ پیسفل ہونا چاہیے، وہ ایک امن کا گہوارہ ہونا چاہیے. اور پھر جب آپ وہاں پہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی طرف سفر کرنے والے جو حاجی ہیں ان سے ریلیٹڈ ساری ایکٹیویٹیز کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح فرمایا کہ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْحَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ بَيْتَ الْحَرَامِ. اور پھر جب آپ اس مناسک کے ریلیٹڈ جتنی بھی عبادات کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا، اور وہ نشانی اس بات کی، اس عظمت کا اظہار ہے. یہ ایک بہت تاریخی مقام ہے. یہاں پہ ایک ایسے پیغمبر آئے تھے جس پیغمبر نے یہ گھر کو آباد کیا تھا، اس کی بنیادیں رکھی تھی. پھر اس پیغمبر سے قربانی مانگی گئی تھی، ٹھیک ہے، نظر مانگی گئی تھی، اور ان کو خواب میں بتایا گیا تھا، اور اس خواب کے اندر بیان کردہ سارے اشارے اس تناظر میں بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. کہ فرمایا کہ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دنیا میں جو چیز بھی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ مال کی صورت میں ہے، وہ جان کی صورت میں ہے، وہ عبادات کی ہر ایکٹیویٹی کی صورت میں ہے، وہ صرف ایک مقصد کے لیے، رضا الہی کے حصول کے لیے. بالکل ٹھیک. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس حج کی عظیم ایکٹیویٹی سے جڑی ہوئی تمام علامتیں اور تمام نشانیوں کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے. اللہ نے حجر اسود کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. آب زمزم بھی اللہ کی نشانی ہے، حاجی بھی اللہ کی نشانی ہے. اور پھر وہ جو لباس آپ پہنتے ہیں، اس لباس کی انفرادیت دیکھیں کہ آپ ایک عام لباس سے ایک خاص لباس کی طرف جاتے ہیں.